بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ دو حدیثیں مصنف رحمۃ اللہ لائے ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ ان کی حدیث اور ہے ایک حضرت عبداللہ بن عباس ان کی حدیث۔ دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا تفصیلی طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہی غسل کا مبارک اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوتے تھے، یہاں تک دھوتے تھے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے اور بائیں ہاتھ سے استنجا فرماتے تھے، بائیں ہاتھ سے۔ اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر، اس وقت صابن وغیرہ کا زمانہ تو نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفائی ستھرائی والے تھے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے تھے، اس کا اہتمام فرماتے تھے، تو بائیں ہاتھ کو زمین پہ رگڑتے تھے، اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جب پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھو لیے، پھر استنجا فرما لیا، تو اس کے بعد وضو فرماتے تھے، ایسے ہی جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے وضو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں وہ وہی کہ 3 مرتبہ کلی بھی فرماتے تھے اور 3 مرتبہ ناک پہ پانی ڈال کے اس کی صفائی بھی فرماتے تھے، اور پھر داڑھی کا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کا خلال بھی فرماتے تھے۔ داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچا کے ایک ایک بال داڑھی کا وہ دھوتے تھے۔ اس کے بعد پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے، وہ اس طرح کہ پہلے تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، جالوں کو ہاتھ پہ پانی لے کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، اور جب سارے کے سارے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا تھا تو اس کے بعد 3 لپ پانی کے وہ جو ہے وہ سر مبارک پہ ڈالتے تھے، اور اس کے بعد پھر سارے جسم مبارک پہ پانی بہاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر اس جگہ سے جہاں غسل فرمایا ہوتا تھا اس سے الگ ہو جاتے تھے اور پاؤں مبارک کو دیتے تھے، پاؤں مبارک دھوتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ ہماری طرف پکے غسل خانے ہوتے تھے کہ جن میں پانی ٹھہرتا نہ ہو، تو اس جگہ میں نجاست کی وجہ سے اور یہ کہ جگہ پختہ نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ اس جگہ سے ہٹ جاتے تھے، پانی رکا ہوا ہوتا تھا اس کا تو الگ ہو جاتے تھے، جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، نہیں رکا ہوتا تھا، اور وہاں جو ہے وہ پانی دھو رہے تھے، پاؤں دھو رہے تھے۔ آج کل ہمارے غسل خانے پختہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، جو ہی جو ہے وہ غسل کرتے ہیں آدمی ساتھ پانی جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہے وہ طریقہ غسل کا، اور ظاہر جیسے سر مبارک پہ آپ 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں، اس طرح پورے جسم پہ بھی 3 مرتبہ پانی بہانا مسنون ہے، سنت ہے۔ تو یہ طریقہ تھا آپ کا، اور یہی مسنون اور مبارک طریقہ ہے۔ اب احادیث کا ترجمہ دیکھ لیں۔ عن عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے تھے، یبدأ فیغسل یدیہ، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی جو ہے نا بہاتے تھے، فیغسل فرجہ، اور اپنے استنجا کی جگہ کو دھوتے تھے، ثم یتوضأ وضوء للصلاۃ، اور پھر آپ وضو فرماتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ثم یأخذ الماء، پھر پانی لیتے تھے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، اور اپنی انگلیوں کو بالوں کے جڑوں میں داخل کر فرماتے تھے، حتی اذا رأى ان قد استبرأ، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ جاتے تھے کہ پانی جو ہے نا وہ اچھی طرح جڑوں میں داخل ہو چکا ہے، تو حفن علی رأسی 3 حفنات، تو 3 جو ہے وہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا سر مبارک پہ ڈالتے تھے، ثم افاض علی سائر جسدہ، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے جسم پر پانی بہاتے تھے، ثم غسل رجلین، اور پھر دونوں پاؤں کو دھوتے تھے۔ اگلی حدیث میں بھی تقریباً یہی ہے، لیکن وہ یہی الفاظ ہے، لیکن
وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ طریقہ ہے، اور روایت کرنے والے حدیث کو عبداللہ ابن عباس رضی ہے۔ ہم ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قال حدثنی خالتی میمونہ تھا، کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ہے میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قالت، وہ فرماتی ہے کہ اذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ من الجنابۃ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کے غسل کا پانی ان کے پاس رکھا، فغسل کفیہ مرتین او ثلاثا، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، ثم ادخل یدہ فی الاناء، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک کو برتن میں داخل کیا، ثم افرغ به علی فرجہ، اور پھر اس کے ذریعے اپنے استنجا کی جگہ پہ پانی بہایا، وغسل بشمالہ، اور اس جگہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، ثم ضرب بشمالہ الارض، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پہ یوں مارا، زمین پہ یوں مارا، فدلکہ دلکا شدیدا، پس اس کو اچھی طرح رگڑا زمین پہ، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ نے وضو فرمایا جیسے آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، ثم افرغ علی رأسہ 3 حفنات ملء کفہ، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو یعنی لب کو بھر کے اپنے سر پہ پانی بہایا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم غسل سائر جسدہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جسم کو دھویا، ثم تنحى عن مقامہ، پھر اس جگہ سے آپ ہٹے، ثم تنحى عن مقامہ ذلك، پھر آپ اس جگہ سے ہٹے جہاں آپ نے غسل کیا تھا، فغسل رجلیہ، بس آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، اور ثم اتیتہ بالمندیل، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومال دیا، فردہ، تو آپ نے رومال کو واپس کیا۔ اور بعض روایات میں اسی بخاری اور مسلم کی بعض روایات میں یوں ہیں، یہ دونوں حدیثیں جو ہے نا بخاری اور مسلم کی ہیں، بعض روایت میں یوں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا وہ جسم سے پانی کو جو ہے نا ویسے جاڑا اور رومال نہیں لیا۔ اور بعض احادیث میں یہ سب کے خشک کرنے کا بھی ذکر ہے، تو بہرحال یہ طریقہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔